نے کبھی مخالفت کی، تم نے ایک دکان سے دوسری دکان بنائی. ہم نے کبھی مخالفت کی، تم نے ایک مکان سے دوسرا مکان بنایا. ہم نے کبھی مخالفت کی، تم نے ایک پلازہ سے دوسرا پلازہ بنایا. ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی، بلکہ تمہاری دکانوں پلازوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے دعا کی. تم ہمارے مدرسوں کو کیوں بد دعا دیتے ہو؟ تم ہماری مسجد کو کیوں کہتے ہو؟ اب بات فرشتوں نے کرنی تھی، کہنے والے حاجی صاحب، ملک صاحب، راؤ صاحب، افغان صاحب، پٹھان صاحب، آپ نے بات کرنا تھا. مولوی کا کام تو منبر پر بیٹھنا ہے اور قرآن بیان کرنا، اذان دینا، آنا تو آپ، بات تو آپ نے کرنی تھی. اپنا قصور کا بوجھ، اپنی گناہوں کی گٹھڑی مولوی کے سر پہ مت ڈالو. میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. حضرت جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے حافظ آباد کو، مجھے ضلع کی امارت دی گئی علماء، میں تو سب سے چھوٹا ہوں. اپنے ضلع میں اپنے ضلع کے ائمہ مفتیان، مجھے سب کی امارت دی گئی پچھلے دنوں کہ آپ امیر ہیں. میں نے کیا کرنا ہے؟ مرضی سے مولوی نکالنا ہے، داخل کرنا ہے. میں نے کہا اس کاری کی چھٹی کرو. نہیں، ہم نے ہر مسجد کے امام صاحب کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اپنی مسجد میں سے 3 افراد مخیر حضرات جمع کریں، جن سے 1,000 روپیہ آپ ہر مہینے لیں گے. کہ 1,000 روپیہ لینے پر ان کی صحت پہ کوئی 10 مانگیں گے، اگلی دفعہ نماز نہیں پڑھنے آئیں گے. 3 ماشاءاللہ نیک لوگ، خرچ کرنے والوں سے 3,000 لوگ، 300 مسجدوں سے 3,000 روپیہ آئے گا. کتنی رقم بن گئی؟ 9 لاکھ رقم. اپنے علاقے کے تمام مؤذن، تمام مدرس، تمام خطیب، تمام علماء، تمام ائمہ، ان کا فون نمبر آپ کے پاس ہو. اگر کسی مولوی صاحب کی بیٹی کی شادی ہے تو 2 لاکھ چپکے سے اس کے گھر دے دیا. کوئی مولوی صاحب کی بیوی بیمار ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور نمازیوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت جی دعا فرماؤ، دوائی 5,000 کی ہے. خبردار اسے نہیں کہنا پڑے، ہر مہینے 30,000 کا لفافہ اس کے گھر جا کے پہنچا. کوئی قاری صاحب پریشان ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ 40 سال امامت کی، 41 سال میں ٹین کا ڈبہ اٹھا کے روڈ کے میں اوپر میں کھڑا کر دیا. نہ کرو خدا کے واسطے. اگر 22 اور 16 سال حکومت میں رہ کر اسے پینشن مکان ملتا ہے تو قرآن والے کو دھکے نہ دو. خدا کی قسم قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. ان کے لیے بھی علاقے والوں کو سوچو، جنہوں نے تمہارے بچوں کے نکاح پڑھائے، جنہوں نے کلمے پڑھائے، جنہوں نے کانوں میں اذان دی، جنہوں نے ہمارے ماں باپ کی، اللہ باپ کی پوٹی اور پیشاب کو فوت ہونے کے بعد دھویا اور گڑگڑاہٹ نہیں کی. بیٹا کپڑے پہنے، ہم نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے پہن کے نمازیں پڑھائی، جمعے پڑھائے، دعائیں دی. کیا ان کا معیار یہی ہے کہ آپ ان کو تنخواہ دیں اور پھر 2 سال کے بعد بدلی کر کے؟ غلطیاں کس کے اندر نہیں ہوتی؟ کون سا محکمہ ہے جب کرپشن نہ ہوتی ہو؟ کون سا ایسا محکمہ ہے؟ کون سے محکمے کے اندر کرسیوں پر بیٹھنے والے دودھ کے دھلے ہیں؟ غلطی سب سے ہوتی ہے. تمہیں دنیا کی غلطی نظر نہیں آتی. یہ مولوی صاحب 2 وقت نماز بھی نہیں ہے، اس کی غلطی تمہیں نظر آ گئی. خدا کے واسطے ان کو آپ تحفظ دیجئے. ان کا ایک معاشرے کے اندر کردار ہے. ہم دکان کو بچا رہے ہیں، یہ اسلام کو بچا رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اگر تمہیں پسند آیا، بناؤ گے ایسی تحریک اپنے علاقے میں، بناؤ گے کسی کو امیر اور کوشش کرو گے. ان کا بھی تو سوچو، کیا ان کی بچیاں نہیں ہیں؟ ان کا بھی تو سوچو، کیا ان کے بچوں کو موٹر سائیکل کی خواہش نہیں ہے؟ انہیں کیوں تم نے زکوٰۃ پر، اور کیوں تم نے ہاڑی سونی کے دانوں پر، اور کیوں تم نے عید کے دن، جس دن بازار بند ہوں، جس دن دکانیں بند ہوں، تم اس دن انہیں عیدی اکٹھی کر کے دیتے ہو؟ جو تم نے عید کے دن عیدی دینی ہے تم 1 شعبان کو اکٹھی کر کے دو، 25 شعبان کو اکٹھی کر کے دو، اور مولوی صاحب کو 5 دن کی چھٹیاں دو کہ مولانا جائیں عید کی خریداری کریں، بہنوں میں عید دے کے آئیں، ماں باپ کے کپڑے لے کے آئیں، اپنے بچوں کی خریداری کریں. پھر رمضان کا چاند نظر آئے، آپ تراویح بھی پڑھائیں، درس قرآن بھی دیں، درس حدیث بھی دیں. پھر خدا کی قسم یہ مولوی صاحب 10 دن اعتکاف بیٹھے گا. اعتکاف بیٹھنے والے سحری افطاری پر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ تمہیں اعتکاف میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر تمہیں 10 دن کے مسائل سکھائے گا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. جب اس پر پریشانیوں کا ملبہ اتنا ڈال دو گے کہ وہ تلاش کرے گا کس کے باپ کے مرے ہوئے جوڑے سے میرے میں عید پڑھانی ہے، کس سے میں نے جمعۃ الوداع پڑھانا ہے، تو معاشرے کے اندر اسلام کو تو ہم نے مظلوم کیا، انگلیاں غیروں کی طرف اٹھا رہے ہو.
کہہ دو مسجدوں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، زور سے کہو بھائی، مدارس دینیہ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، ٹوپی پگڑی والے کی تشخص اور عزت کا خیال کریں گے۔ کون کون ان کی عزت کرے گا میرے بھائی؟ اپنے قیمتی مال میں سے ان کے لیے کون خرچ کرے گا؟ انشاءاللہ بول کے کہو زور سے انشاءاللہ۔ جتنے بازار کے اندر بیٹھے ہوئے یار حاجی صاحب تسی نماز نہیں کی کریں یار، بچے لے اپنی ذات، میرے کپڑے دیکھ لے پرانے، اپنی ذات پہ ٹوپی تو لی کوئی نہیں، اپنی ذات ایک روٹی کھاتا ہوں کبھی سے گھی نہیں لگایا، پراٹھا تو کھاتا ہی کوئی نہیں، سوکھی روٹی کھانا نہیں، بوتل میں پیندا کوئی نہیں، دو دن کھا لی چادر، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ اللہ کو پتا تھا یہ اس کا کھوکھلا نظام اسے متاثر کرے گا، اسے کاروبار پر بٹھا کے کہے گا بچوں کے لیے۔ اللہ نے جواب پہلے دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کاروبار کے چکر میں، اولاد کے چکر میں، مال کے چکر میں میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، وارننگ۔ دکان چلائے گا، کاروبار چلائے گا، فیکٹری چلائے گا، اس 15 گھنٹے میں تجھے نماز کے سجدے کا موقع نہیں ملے گا تو پھر کیا بنے گا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ دنیا ہنستے ہوئے اللہ اکبر، دنیا تیرے مرنے کے بعد ہنسے گی، تو قبر کے اندر ہمیشہ کے لیے روتا رہے گا۔ کرنا مجھے کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ